کہ آپ ہر چیز کے اندر آگے بڑھتے ہوئے جائیں. بے شک بے شک. اور یہی پورے ملک کے لوگ ہیں، پورا مذہب ہمیں یہی سکھاتا ہے، اور اسی چیز کے اوپر ہمیں کاربند رہنا چاہیے. آپ کا بہت شکریہ. السلام علیکم. جی ناظرین، اور یہ فیکٹ بات ہے کہ اگر ہم ان چیزوں کو سمجھنا شروع کریں کہ بھی یہ چیز اس کے پاس کرنے کی، یہ چیز اس کے پاس کرنے کی، یہ چیز اس کے پاس کرنے کی، تو اس میں آٹومیٹک بڑی پیاری اوتھینٹک بات ہے اور وزندار بات ہے. لیکن ہم نے اتنا وہ کر لیا، اس کو اتنا الجھا دیا اپنی ایام کو، اپنے ساتوں کو، اپنے وقتوں کو، کہ اس کے بعد پھر وہ رونا پیٹنا بھی لگا رہتا ہے. اور جو چیز ہم اخذ کرنا چاہتے ہیں، جو چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں، آرام، وہ پھر مسٹر آرام جو ہے وہ نکل جاتا ہے، وہ پھر آرام باغ میں کہیں ملے گا آپ کو. تو کوشش میری اور آپ کی یہی ہونی چاہیے، سمجھنا بھی ہم نے یہی ہے کہ آرام والی زندگی کے لیے وقتی طور پہ جو بے آرامی یا مینجمنٹ، اس کو ان کی جو بات ہے اس کے اندر مینجمنٹ کا کانسیپٹ ہے. مینجمنٹ جو ہے یا جو تقسیم کر لینا وقت کو، یہ بھی اشد ایک ضروری ہے. اور جب ہم اس اسٹریٹجی کو اپنا لیتے ہیں اور اس اسٹریٹجی پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں، خدا شاہد ہے کہ کئی لوگ پریکٹیکل ایسے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو کامیاب کیا اور پرسکون زندگی حاصل کر رہے ہیں. تو میں بات کر رہا تھا آپ سے کہ ہم جتنا بھی ایفرٹ کرتے ہیں ایک پرسکون زندگی کے لیے کرتے ہیں، لیکن اس وقت تک پرسکون زندگی حاصل نہیں ہوگی جب تک کوئی مینجمنٹ پراپرلی طریقے سے ہم اپنی لائف کے اندر مینٹین نہیں کر سکیں گے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہونا وہی ہے جو رب کے حکم سے ہے، لیکن ہماری ایک مینجمنٹ کا، ہمارا اپنا ایک احساس قلب، ایک احساس تسکین، یہ ہمیں ضرور جو ہے نا اجاگر کرنا پڑے گا. جب تک ہم ان چیزوں کو اجاگر نہیں کریں گے، میرا نہیں خیال کہ ہم پرسکون زندگی کی طرف یا سکون والی زندگی کی طرف یا آرام والی زندگی کی طرف شاید چل سکیں، پھر ہم الجھتے ہی رہیں گے. تو کوشش یا ایک نظریہ یا ایک اپنے اندر ایک عہد، وہ یہ کریں کہ اپنے آپ کو کم سے کم جو ہے نا الجھانے کی طرف لے کر جائیں، اور کوشش یہ کریں کہ جو کام آپ کا 4 گھنٹے کے بعد اپنے کرنا ہے، 6 گھنٹے کے بعد کرنا ہے آپ نے، یا کل کرنا ہے یا پرسوں کرنا ہے، جو ضروری کام ہے، تو اس وقت کو بھی آپ سیو کر سکتے ہیں. یہ بھی آپ کے اور میرے اختیار میں ہے. اور اگر ہم اپنے اسی پیٹرن میں رہیں گے کہ نہیں جی بس دن رات ایک کرنی ہے ہم نے، کام، صرف کام، اور کوئی اس کے ساتھ آرام نہیں، کچھ ایسا نہیں. کئی ایسے بھی افراد ہیں جن کا کوئی نیچر آف ورک اس طرح کا ہوتا ہے کہ 24 آور جو ہے انہوں نے آن ہی رہنا ہوتا ہے. اس میں کئی افراد ہیں، کوئی ٹرانسپورٹر ہوئے، کوئی جو انٹرنیشنل ٹریڈنگ کرنے والے کو ٹائم فریم کا بھی عمل دخل ہوتا ہے کہ جی وہاں کا ٹائم دوسرا ہے، یہاں کا ٹائم دوسرا ہے. اس طرح کے بھی کچھ مسائل ہیں، لیکن ان مسائل کو بھی وہ مد نظر رکھیں اور اپنے جو ایک آرام والی زندگی جو رب نے ایک تعین کیا ہوا ہے، کیونکہ قرآن مجید کے اندر بھی بڑا کلیئرٹی کے ساتھ کہ جیسے رات کا ایک وقت ہے تو وہ آرام کے لیے بنایا گیا ہے. یہ چیزیں سمجھ نہیں ہیں ہم نے. تو جب ہم ان چیزوں کو سمجھنا شروع کریں گے تو پھر ہی شاید نظام زندگی یا ایک نظام ذات کا جو بنایا ہوا، میرا نظام ہے، آپ کا نظام، ہر انسان کا اپنا ایک نظام تو ہوتا ہے نا، اس کے اندر کم از کم خوشیاں جو ہے نا ہم لا سکتے ہیں. اور اگر ہم ایک ہی پیٹرن پہ دن رات ہی جناب وہ سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کاؤنٹنگ تو پھر گاڑی نہیں چلتی ہے. اس میں کچھ اس طرح کے بھی افراد آپ کو ملیں گے جو بولیں گے کہ یار ان لوگوں کو تو کوئی پریشانی نہیں، ان لوگوں کو تو کوئی تکلیف نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہوتی، ہر انسان کو کوئی نہ کوئی تکلیف پریشانی ضرور ہوتی ہے، لیکن ایک مینجمنٹ اور ایک سب سے جو ایک خوبصورت چیز، وہ رب کی طرف سے ایک قناعت، ایک رب کی طرف سے ایک حوصلہ، اور رب کی طرف سے ایک چیز ان کے اندر رجسٹرڈ ہو جاتی ہے کہ یہ چیز اس وقت اللہ تعالیٰ کر دے گا، یہ چیز اس وقت اللہ تعالیٰ کر دے گا. جب اس طرح کا ایمان کی مضبوطی، اس طرح ایمان کی وہ ایک طاقت لے کر چلتے ہیں ایسے افراد، تو اس کا جو اثر ہے وہ ان کی فیملی کے اوپر، ان کی ذاتی زندگی کے اوپر، ان کی سوچ کے اوپر وہ عیاں ہو جاتا ہے. اس سے دوسرے افراد جو نیگیٹو پرسیپشن رکھتے ہیں یا نیگیٹو ان کی ایک سوچ ہوتی ہے، وہ الجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جی ان کو تو کوئی فکر نہیں. کچھ افراد ایسے قیاس کرنے والے بھی آپ کو ملیں گے کہ جی ان کے پاس تو بے شمار جو ہے وہ سرمایہ، شاید اس کی وجہ سے ریلیکس بیٹھے ہوئے. نہیں، یہ کوئی ضروری بات نہیں ہے. کئی افراد ایسے ہیں جو ایک وائٹ کالر لائف کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اور الحمدللہ وہ لاکھوں کروڑوں افراد سے بہترین زندگی گزار رہے ہیں. مطمئن ہے، رکھیں گے بات کو جاری. کالر ہے، السلام علیکم جناب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قادری صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جناب، آپ کی دعاؤں سے بالکل ٹھیک ٹھاک. حضور آپ سنائیں. آپ سر شکر ہے رب کا. سر آپ نے ایک یہ صوفیانہ سا موضوع چھیڑا ہوا ہے آج میرے نزدیک. تو سر بس اسی طرح ہے جی. میں سمجھتا ہوں حضرت صاحب کے انسان خصوصاً مسلمان جو ہے جی، اس کی تو پوری زندگی جو ہے یہ ایک بظاہر بے آرامی کی حالت میں گزرتی ہے.
ٹھیک ہو گیا جی. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک ساتھ ہی ساتھ آرام والا ایک وہ سلسلہ بھی چل رہا جی, ہے. ایک پروان چڑھنا شروع ہو جاتا ہے پھل. یہ بات جی. صحیح ہے آپ کی جی. کیونکہ جو باہر سے بے آرامی ہوتی ہے نا وہ اس کے اندر ایک آرام یعنی کہ اس کے دل کو ایسا اطمینان دے رہی ہوتی ہے سر. کیونکہ اس کی وہ ساری کوشش جو ہوتی ہے وہ محض اپنے آخرت کو اور اللہ تعالیٰ کو فوکس کر کے کی جا رہی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ تو بہت اچھی چیز ہے سر. اگر ایسا ہو تو. جی. دوسری طرف آتے ہیں کہ بے آرام ہونا یہ کچھ مقاصد کے لیے ہوتا ہے. ہوتا ہے. ہاں جی. جیسے کچھ لوگ حقیقی آرام کو پانے کے لیے جی. بے آرامی کی زندگی گزارتے ہیں. جی سر. یا وقتی بے آرام ہو کر انسان جو ہے وہ زیادہ آرام کے لیے کوشش کرتا ہے. بالکل یہ بات بھی صحیح ہے جی. تو اس کے نیگیٹو پہلو بھی ہیں, اس کے پازیٹیو پہلو بھی ہیں. جی سر. اب کچھ لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں جی مہینے میں 1-2 دن کام کرو باقی 28 دن آرام کرو. جی. اب وہ کون لوگ ہیں؟ بہت سارے ہیں جی, بہت سارے ہیں جی. خصوصاً ڈاکو لٹیرے چور بھی ہیں جی سر. جو 1-2 واردات کی اور اس کے بعد مہینہ آرام کیا. یہ نیگیٹو پہلو میں آ جائے. بالکل ٹھیک ہو گیا جی. تو اگر ہم اسی کو پازیٹیو میں لیں ہاں جی تو مطلب وہ بھی ہمیں بہت ساری چیزیں نظر آئیں گی. جی. بالکل صحیح. تو یہاں سے ایک چھوٹی سی مجھے بات یاد آئی. سر. حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ. کیا بات ہے جی. آپ عراق کے اندر تھے تو اپنے مرشد کے پاس حضرت شیخ ابو الفضل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے. ماشاءاللہ جی. اور عرض کیا کہ حضور میں کچھ پریشانی میں مبتلا ہوں. جی. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ میری ایک عادت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے کہ اپنے در پر آنے والے کسی سوالی کو خالی نہیں موڑتے. جی. تو میں بھی ان کی سنت کو اپناتے ہوئے کوشش کرتا ہوں کہ کسی کو خالی نہ موڑوں. جی. تو اکثر لوگ میرے پاس آ جاتے ہیں اپنے مسائل اور پریشانیاں لے کے. جی. تو میرے پاس اگر کچھ نہ ہو تو مجھے پھر ان کی مدد کرنے کا جو جذبہ ہے وہ قرض لینے پہ مجبور کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. میں قرض لیتا ہوں اور پھر ان لوگوں کی مدد کرتا ہوں. جی. اب حالت یہ ہو چکی ہے کہ قرض لے لے کے میرے اپنے اوپر بہت سارا قرض ہو گیا جی. ٹھیک ہو گیا. دوسروں کی خاطر بے آرام ہوتے ہوتے مطلب کہ آج یہ سٹیج آ گئی ہے کہ میں کچھ اوور بے آرام. اب لوگوں نے مطالبہ شروع کر دیا. جی ظاہری بات ہے جی. ہاں جی. آپ کے مرشد نے کہا کہ اے علی حجویری بات یہ ہے کہ اچھی چیزوں کو اپنانا اچھی بات ہے. جی. لیکن انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی ایک لمٹ رکھی ہے. حقیقت میں پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ ہی خوش رکھ سکتا ہے. بے شک جی. کسی بندے کے بس میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ ساری کائنات کو خوش رکھے. بہت پیاری بات کی جی. تو لہٰذا آپ اپنی یعنی کہ حیثیت کے مطابق جی. اب یہ میری بات نہیں ہے کہ میں ان کی شان میں یہ بات کہوں کہ ان کی حیثیت کیا ہے. یہ ان کے مرشد بات کر رہے ہیں. وہ اور ان کو مقام تھا جی, وہ کر سکتے ہیں. مرشد تو مرشد ہوتے ہیں. بات ہے وہ کر سکتے ہیں. تو شاید میں نے اس لیے بات کی کہ کوئی میری اس بات سے نیگیٹو چیز بھی لے سکتے. نہیں بالکل صحیح بات. لہٰذا انہوں نے کہا کہ آپ اپنی حیثیت کے مطابق بے آرام ہو, زیادہ نہ ہو. تو پھر انہوں نے آپ کی اس چیز کو اپنایا. جی. پھر وہاں سے ہجرت کی, لاہور آئے. جی. اور پھر جو کچھ ہوا ساری دنیا کو پتہ ہے جی. پر یہ ایک چھوٹا سا میرے ذہن میں ایک خیال آیا تھا کہ بے آرام بھی ہوں آپ, لیکن اس کی ایک حد ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کی بے آرامی خودکشی بن جائے. بالکل صحیح بات ہے جی. آپ چاہے وہ معاشی طور پہ ہو, مالی طور پہ, گھریلو معاملات ہوں, اور بھی بہت ساری چیزیں نا ہمارے ارد گرد, تو سب کو دیکھ کے چلنا چاہیے. جی صحیح کہہ رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا, میں نے کچھ ٹائم لیا. نہیں اچھا ہو گیا جی, بہت اچھا ہو گیا. اور آپ کو بہت ساری مبارکیں اس ماہ ربیع الاول کی. بالکل جی. اور آپ کے ساتھ ساتھ پوری امت مسلمہ کو بھی. آمین جی آمین. آپ کے لیے بہت ساری دعائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو جی ناظرین, بات ہو رہی تھی کس کی؟ بے آرامی کی. اور اس کے بعد جو چیز چھپی وہ کیا ہے؟ آرام اور بے آرامی. اب کسی ایک فرد کو اٹھاتے ہیں جس کے 2 یا 3 یا 4 یا 6 بچے ہیں. اب وہ ان بچوں کو پڑھانے کے لیے اپنی لائف کے اندر کتنی بے آرامی کریٹ کرتا ہے, اپنے لیے یا اپنی اولاد کے لیے. اس چیز کو ذرا سوچئے گا, اس چیز کو ذرا سمجھیے گا. اس ٹائم کو یاد کیجئے گا. جب وہ ٹائم, وہ حقیقت آپ کے سامنے آئے گی, پھر آپ کو علم ہوگا کہ ان کی بے آرامی آج آپ کے لیے آرام کا باعث بنی ہوئی. تو زندگی کے اندر کچھ ہیں ایسے افراد, ہر گھر میں ہیں, ہر محلے میں ہیں, ہر شہر میں, ہر ملک میں آپ کو ملیں گے, جو بے آرام کو ترجیح دیتے ہیں بنسبت آرام کے. اور بے آرام اپنے لیے نہیں ہوتے, دوسروں کے لیے ہوتے ہیں. ایسے بہت افراد آپ کو ملیں گے. اور پھر رب کی ذات ان کو اس حساب سے کمپنسیشن دیتی ہے, نوازتی ہے.
صرف سمجھنا ہے، میں نے بھی اور آپ نے بھی. اور جس دن ہم اس کنسیپٹ کو سمجھ لیں گے کہ آج کی جو بے آرامی ہے یہ کل کی راحت کی وجہ ہے، کل کی سکون کی وجہ ہے، کل کی آرام کی وجہ ہے. اور اگر یہ چیز ہم نکال دیں گے کہ نہیں ہماری تو ساری عمر بے آرامی میں ہی گزری، اور بے آرامی کے اندر جو گیپ آتا ہے، کچھ ایسے بھی افراد ملیں گے آپ کو معاشرے میں جن کی لائف کے اندر مسلسل دنیاوی طور پر تو دکھ ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا، دنیاوی طور پر، لیکن کمپنسیشن رب نے بہت اچھی رکھی ہے. ان کا اجر رب نے خود دینا ہے، ان کے ساتھ معاملہ رب نے خود کرنا ہے. یہ ایسی بھی کچھ ہیں کویسچنس مارک، کچھ ایسے بھی آپ کے ارد گرد لوگ ہوں گے جن کو آپ مسلسل ایک ہی سسٹم میں دیکھ رہے ہیں، ایک ہی حالات کے تحت دیکھ رہے ہیں کہ بس ان کا یہی کام ہے، خواہ وہ 30 سال سے کر رہے ہیں، 40 سال سے کر رہے ہیں. تو وہ بھی افراد اپنی آپ کو پریشان نہ مزید کریں، نہ پریشان ہو، ایسی بات نہیں ہے. رب کی ذات رب العالمین ہے، وہ ایک ایک چیز کو سمجھتی ہے. اور یہ جو آپ کشت یا بے آرامی کی اگر زندگی گزار رہے ہیں اور آپ کو حاصل کچھ نہیں ہو رہا ہے تو یہ ایک وقتی فیز ہے. اس وقتی فیز کے بعد جو آرام رب نے آپ کی زندگی میں لکھا ہے اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا. لیکن بے آرامی کو فوکس کرنا ہے، بے آرامی کے اوپر پرائرٹی رکھنی ہے، پھر آرام حاصل ہوگا. چھوٹی سی ایک مثال ہے، بڑی مثال نہیں ہے. کوئی بھی آپ پازیٹیو کام کرتے ہیں، کوئی بھی عبادت کرتے ہیں، یہ کسی بھی آپ ایسے عمل سے جس میں رب راضی ہوتا ہے، وہ جب کر لیتے ہیں تو اس کے کرنے کی جو انیشل سٹیج ہے اس کے اندر تھوڑا بہت دنیاوی لحاظ سے بے آرامی ہوتی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. لیکن اس کے بعد جب آپ اس پروسیجر سے گزرتے ہیں تو آرام جو آپ کو اپنے اندر ملتا ہے یہ آپ میرے سے بہت اچھا سمجھتے ہیں، یہ آپ میرے سے بہت بہتر سمجھتے ہیں. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں ساری. اور وہ بھی کیا آرام ہوا جی جس کا ٹیسٹ، جس کا نظارہ یا جس کی لذت جو ہے وہ بے آرامی سے شروع نہ ہو. تو بے آرام جو ہے یعنی اپنے آپ کو الجھانا یا اپنے آپ کو اس کام کے اندر ان کرنا یا محنت کرنا پازیٹیو، سٹرگل کرنا پازیٹیو، یہ بے آرامی ہے نا جی. کہ رات کو 4 بجے اٹھ کر جا رہے ہیں، 9 بجے اٹھ کر جا رہے ہیں یا صبح 4 بجے یہ بے آرام کرنا ہے، لیکن اس کا آرام ملتا ہے. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام جو آپ کی خدمت میں پیش کیا اپنے میزبان ایس ایم افضل بما حق ٹی وی کی پوری ٹیم کو. اگلے پروگرام تک اجازت. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر. اللہ حافظ.